میرے دوستو، آج کے نمازیوں کو اور میرے جیسے علم پڑھنے والوں کو یہ دھوکہ نہ رہے کہ میں نمازی ہوں، میں علم والا ہوں۔ اگر دل میں دنیا اتری ہوئی ہے اور دل میں دنیا کی محبت آئی ہوئی ہے تو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا کہ میرے نبی نے تو دنیا کو ٹھکرایا اور اپنے بچوں کو بھوکا رکھا اور بیٹی کے فاقے برداشت کیے اور داماد کے فاقے برداشت کیے۔ وہ بیٹی کہ جسے جنت کی عورت کا سردار بنایا، اور وہ بیٹی کہ جسے سب سے زیادہ محبت فرمائی، اور وہ بیٹی کہ جس کا سب سے پہلے جب سفر میں آتے تھے تو گھر میں آ کر سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دیکھا کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہ جسے سب سے پہلے بشارت دی، اے بیٹی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تو خوش ہو جا، سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی۔ اور اس محبت کی وجہ سے حضرت علی سے فرمایا، یا علی اترضى ان يكون مقابلكم ان يكون منزلكم مقابل منزلی، اے علی خوش ہو جا، تیرا گھر میں نے اپنے گھر کے سامنے بنوایا ہے جنت میں، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے بنا ہوا ہے تاکہ میں اپنی بیٹی کو بھی روز دیکھتا رہوں۔ جس بیٹی سے اتنی محبت ہو میرے بھائیوں، اس بیٹی کی بیماری کا پتہ چلتا ہے اور اس کی بھوک کا پتہ چلتا ہے اور اس کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے، اور آپ تشریف لے جاتے ہیں عیادت کے لیے۔ ساتھ میں عمران ابن حسین ایک صحابی ہیں اور دروازے پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں، بیٹی میں اندر آنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ بیٹی آواز دیتی ہے، اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں ہے جس سے میں اپنے چہرے کو چھپا کے پردہ کر سکوں۔ عمران اجنبی ہے، اس سے تو پردہ کرنا ہے۔ میرے بھائیو، ایک رومال گھر میں نہیں ہے جس سے پردہ ہو سکے، رومال بھی گھر میں نہیں ہے۔ آپ نے کندھے سے چادر اتاری اور اندر دی، کہا بیٹی پردہ کر لو۔ پردہ فرمایا، اندر آئے، عمران ساتھ ہیں۔ بیٹی کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ، امراض، اسقام، اوجاع، بیماریاں، تکلیفیں اور درد اور مصیبتیں، اور آنسو نکل پڑے۔ آپ نے فرمایا بیٹی مت رو، آپ بھی رونے لگ گئے۔ کہا بیٹی مت رو، ذرفت عیناکم قال، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو اتر آئے، اور فرمایا بیٹی مت رو، تیرا باپ بھی 3 دن سے بھوکا پھر رہا ہے۔ ہاں، اور یوں فرمایا کہ اے بیٹی تو دنیا کی بھوک سے مت ڈر، خوش ہو جا۔ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے میری بیٹی تو خوش ہو جا، تجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اور اے بیٹی خوش ہو جا، تیرے دونوں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، حسن اور حسین کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو، اتباع وہ کرے گا، نبی کا غلام وہ ہے جس کا دل بھی نبی کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہو، اور جس کا جسم بھی نبی کے جسم کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، اور جس کی سوچ نبی کی سوچ میں ڈھلی ہوئی ہو، جس کا درد اور غم نبی کے غم میں ڈھلا ہوا ہو۔ اگر دنیا کے جذبے ہیں تو اس کی نماز اسے دوزخ سے بچا نہیں سکتی، اگر دنیا اندر میں پنپ رہی ہے تو اس کے حج اسے جہنم سے بچا نہیں سکتے، اور اگر یہ دنیا کو کمانے میں لگا ہوا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر نہیں پلا سکتے۔ کہ میں نے جس دنیا کے لیے سے بچوں کو اپنے محروم کیا، اپنی بیٹی کے فاقوں کو برداشت کیا، تو نے اس کی خاطر میرے طریقوں کو قربان کیا، تو میرا کیسا امتی تھا۔ میرے بھائیوں، اندر بھی حضور والا بن جائے اور باہر بھی حضور والا بن جائے۔ میرے بھائیوں، اس پر اس امت کو اللہ نے کائنات کی سرداری عطا فرمائی اور کائنات کی اونچائی عطا فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ انا اول من یحرک باب الجنہ، میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا۔ فیفتح لی، میرے لیے کھلے گا۔ وان الجنت حرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، اور جنت اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر حرام کر دی ہے جب تک میری امت کا قدم جنت میں نہ پڑ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ تبلیغ میں دعوت دے رہے ہیں کہ ساری جہانوں کی کامیابی، سارے انسانوں کی کامیابی، تمام طبقات امت کی کامیابی اللہ پاک کے حکموں میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ جو اس طریقے پر تل کر آئے گا وہ ہے کامیاب۔
جو اس طریقے سے ہٹ جائے گا چچا ہو کر بھی ہلاک ہے. اور وہ ایک ہی کلمہ ہے کائنات کی آزادی کا اور کائنات کی کامیابی کا. آپ نے قبیلہ قریش جمع ہے, چچا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. چچا کہتے ہیں بھتیجے تو اپنے ان بڑوں کی بات مانتا کیوں نہیں؟ فرمایا یا عام کلمۃ واحدۃ یا معاشر قریش کلمۃ واحدۃ لو تعطونها, ایک بول میرا مان لو, عرب اور عجم تمہارا غلام بن جائے گا. ابو جہل کہنے لگا ابی کا 10 کلمات, تیرے باپ کی قسم 10 دفعہ پڑھنے کو تیار ہے, 10 بول پڑھنے کو تیار ہے. میں کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے. ان کا یہ ہم نہیں کہتے. جب وہاں سے مایوس ہوئے تو کہا یا عم انت فقلها احاج لك بها عند اللہ یوم القیامہ. اے چچا تو کہہ دے, اگر یہ نہیں کہتے میں تیری قیامت کے دن سفارش کروں گا. لیکن اتنا قریب ہو کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اندر میں نہیں آیا تو دنیا سے ناکام ہو کے چلا گیا. فاصدع بعمرك لم تصبك صبابة ولقد صدقت وكنت قبل أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. اے بتیجے مجھے پتا ہے تیرا دین سچا ہے, تو کھڑا ہو کے بات کر, لیکن میں بات یہ ہے کہ میں تیری بات نہیں مان سکتا کہ قریش کی عورتیں مجھے تانے دیں گی. بھتیجے کا دین قبول کر لیا. ہاں میرے بھائیوں اور دوستوں, دنیا سے ناکام چلا گیا. ایک کامیابی کا راستہ ہے اور بلال کا کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں ہے. زندگی کو نبی کے طریقے میں ڈھال دیا, زندگی کو نبی کے امر پہ ڈھال دیا. اللہ پاک نے عزت دی, رفعت دی, اونچائی دی, مسجد نبوی کا مؤذن بنایا. اور میں آپ کیا جانے کہ مؤذن کسے کہتے ہیں. ہم تو ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں, وکیل صاحب کو جانتے ہیں, وزیر صاحب کو جانتے ہیں, ہمیں کیا خبر کہ مؤذن کسے کہتے ہیں. مؤذن وہ شخصیت ہے جسے قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی. لا يدود فی قبرہ, جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے قبر کی مٹی اسے نہیں کھا سکتی. اطول اعناقا یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کی سب سے اونچی گردن. این الفقہاء این الائمہ این المؤذنون, فرشتہ اعلان کر رہا ہے فقہاء مسجد کے امام اذان دینے والے باہر آ جاؤ. یہ 3 طبقات تو باہر آ گئے, ڈاکٹر صاحب بھی قطار میں کھڑے ہیں, وزیر صاحب بھی قطار میں کھڑے ہیں اور انجینئر صاحب بھی قطار میں کھڑے ہیں. آج سب کی قطاریں لگ رہی ہیں اور ان کو آگے لا کر کہا جا رہا ہے بچھاؤ ان کے لیے موتیوں کے ممبر اور بٹھاؤ ان کو ممبروں پر, حساب کتاب لو ان کا. ہمیں کیا خبر میرے بھائیوں قرآن کی کیا عظمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پر اترا ہوا کلام اور آپ کے سینے میں آیا ہوا کلام کہتا ہے اگر میں نے حافظ بنا دیا تو میرا بیٹا تو ساری زندگی ٹکڑے کھاتا رہے گا اور ڈاکٹر بن گیا تو بڑی عزت پائے گا. ارے یہی رسول اللہ کی قدر ہے. ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضۃ لحامل القرآن. اللہ کا رسول خوشخبری دے رہا ہے جنت میں ایک محل ہے جو ریان نہر کے کنارے پر ہے, جو مرجان کے پتھر سے بنا ہے, جس کے 70,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہیں جو حافظ قرآن کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ہاں یہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں دیا جائے گا, یہ حافظ قرآن کو دیا جائے گا. وہاں رسول اللہ پر قیمت لگے گی. بلال بے حیثیت, اس کے باپ کے نام کا پتہ ہے, دادا کا نام کوئی نہیں جانتا, لیکن وہ بلال دمشق میں دفن, حضور پاک مدینے میں آرام فرما رہے ہیں. آپ مدینے میں آرام کر رہے ہیں, بلال کہاں ہے؟ دمشق میں ہے. 2000 میل کا سفر ہے, لیکن آپ خوشخبری دے رہے ہیں بلال خوش ہو جا, قیامت کے دن تو میرے سامنے سے اٹھے گا, اذان دیتا ہوا اٹھے گا. ہاں, اور آپ نے فرمایا خوش ہو جا بلال, جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی نکیل پکڑ کر تو میرے آگے آگے جنت میں چلے گا. یہ عزت ملی ہے کس پر؟ یہ عزت ملی ہے کس پر؟ حضور پاک کی غلامی پر. اور میرے بھائیوں, ابو بکر بھی مکے کا سردار ہے اور عاص بن وائل بھی مکے کا جج ہے.
ابو بکر بھی جج ہے، عاص بن وائل بھی جج ہے، دونوں بڑے فیصلے والے. ایک غلام بن گیا، ایک سرکش بن گیا. عاص ابن وائل جہنم میں اپنی آنتوں کو گھسیٹتا پھرتا ہے، اور ابو بکر نبی کا غلام بن کر آپ سے بشارت لے رہا ہے. آپ نے فرمایا انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا، اے تشریفا مبارکا. میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں، اس کے باپ کا ماں کا نام جانتا ہوں. جنت کے جس دروازے پر آئے گا جنت کہے گی حضرت میرے پاس سے آ جاؤ، میرے پاس سے آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ. ہر دروازہ کہے گا یہ قسمت والا تو میرے پاس سے گزرے، میں خوش قسمت بن جاؤں. میرے بھائیوں، سلمان فارسی اٹھے، ان ھذا لمرتفع شانہ یا رسول اللہ، یہ اونچی شان والا اے اللہ کے رسول کون ہے؟ آپ کی انگلی اٹھی، فہو ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا. اور آپ نے فرمایا اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل من امتی، اے ابو بکر تو میری امت میں سب سے پہلا ہے جو جنت میں قدم رکھے گا. بلال جو آگے جا رہے ہیں وہ اس لیے آگے نہیں جا رہے کہ وہ پہلے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کی لگام پکڑ کر جانے والے جا رہے ہیں، وہ تو اس لیے ہیں. اور امت کا سب سے پہلا ابو بکر ہوگا جس پر جنت کا دروازہ کھلے گا. ابو جہل بھی مکے کا سردار ہے اور عمر بھی مکے کا سردار ہے. دونوں کو اللہ کا رسول مانگتا ہے، اے اللہ یہ عمر ابن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. عمر ابن ہشام ابو جہل ہے، وہ تو آ گیا سرکشی میں اور عمر آ گیا غلامی میں. میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال کی قسم، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ وزارتیں عزت دے سکتی ہیں، نہ صدارتیں عزت دے سکتی ہیں، نہ سرافے عزت دے سکتے ہیں، نہ سونا چاندی ملک مال عزت دے سکتا ہے. عزت ایک ہی طریقے میں ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ. بس یہ ایک طریقہ عزت کا ہے. میرے بھائیو، ہم اس کو سیکھ لیں. ہم تبلیغ میں کہہ رہے ہیں بھائی کلمہ سیکھو، کلمہ سیکھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیکھو. نمازیں پڑھتے ہیں کلمے سیکھے بغیر، روزے رکھتے ہیں کلمہ سیکھے بغیر، حج کرتے ہیں کلمہ سیکھے بغیر. لہذا جب حج کر کے آتا ہے تو دل کی سختی کو اور بڑھا دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے کلمہ نہیں سیکھا ہوا. ابو جہل بھی سردار، عمر بھی سردار. ایک غلام بنا، ایک اکڑ گیا. ایک نے کہا میری چودراہٹ جاتی ہے، ایک نے کہا میری چودراہٹ جاتی ہے تو جائے، میں تو غلام بنوں گا. ابو جہل کی سرداری ذلت میں بدلی. بدر کے میدان میں خبیث قتل ہوا اور ایسا سخت، ایسا اکڑا ہوا. جب عبداللہ ابن مسعود چڑھے گردن کاٹنے کے لیے تو کہنے لگا میری تلوار سے کاٹو، یہ زیادہ تیز ہے، اور ذرا نیچے سے کاٹنا لوگوں کو پتہ چلے سردار کی گردن ہے. اور اپنے نبی کو کہنا، اپنے ساتھی کو کہنا، وَقُلْ لِصَاحِبِكَ إِنَّكَ الْيَوْمَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْسِ إِنَّكَ الْيَوْمَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْسِ. میں کل تیرے ساتھی سے، میں کل تمہارے نبی سے جتنی نفرت کرتا تھا آج اس سے زیادہ نفرت کر رہا ہوں. یہ وہ مرتبہ کہہ رہا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ابو جہل کو ہاویہ میں پھینکا جائے گا. جہنم کے 7 حصے ہیں. اوپر جہنم، اس سے نیچے حطمہ، اس سے نیچے لظا، اس سے نیچے سعیر، اس سے نیچے سقر، اس کے نیچے جحیم اور اس کے نیچے ہاویہ. ہاویہ میں منافقین ہیں جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ جب اوپر کو اٹھتی ہے تو دوزخ بھی رونے لگ جاتی ہے اس کی آگ سے. اس میں ابو جہل کو ڈالا جائے گا اور فرشتے اسے پکڑیں گے اور اس کے سر میں ہتھوڑے کے ذریعے سے لوہے کی سلاخ سے سوراخ کریں گے اور اس کے سر کو پھاڑ کر ثم صبوا من فوق رأسه الحمیم، اس کے سر میں پانی ڈالا جائے گا جہنم کا کھولتا ہوا جو اس کی آنتوں کو کاٹ کر نیچے لے جائے گا اور کھال کو ادھیڑ کر پاؤں میں لٹکائے گا اور اللہ کہے گا ذق انک انت العزیز الکریم، آج چکھ مزہ، تو نے دنیا میں میرے نبی کے سامنے تکبر کیا، آج مزہ چکھ لے. عمر غلام بنا، اپنی سرداری کو توڑ دیا، اپنی وجاہت کو توڑ دیا، اپنی سرداری کی پرواہ نہیں کی، حضور کے طریقے میں آیا. اللہ کا نبی خوشخبری دے رہا ہے، یا عمر رأیت فی الجنت قصرا،
میں نے رات کو جنت میں ایک محل دیکھا، من لؤلؤۃ بیضاء، سفید موتی کا، مشیدم بالجواقیت والجواہر، جس میں موتی اور یاقوت لگے ہوئے تھے۔ قلت لمن ھذا، میں نے فرشتے سے کہا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے لفتم من قریش، جی ایک قریشی نوجوان کا محل ہے۔ فظننت انہ لی، میرے دل میں آیا کہ ایسا حسین و جمیل محل تو میرا ہی ہوگا، اور کس کا ہوگا؟ ایسا اچھا محل تو میرا ہی ہوگا۔ فذهبت لادخلہ، میں جب داخل ہونے لگا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ تو عمر بن خطاب کا محل ہے۔ آقا نے فرمایا اے ابو حفص، تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا۔ کیا کہا؟ تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رونے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بھلا آپ پہ ہم کیا غصہ کر سکتے ہیں؟ ایک مان گیا تو چڑھ گیا، ایک نے ٹکر کھائی تو برباد ہو گیا۔ امیہ بن خلف بنو امیہ کا چودھری ہے، اور عثمان غنی بنو امیہ کے چودھری ہیں۔ عثمان غنی بنو امیہ کے سردار، امیہ بن خلف بھی بنو امیہ کا سردار۔ ایک نے ٹکر لی، ایک نے گردن جھکائی، ایک نے کہا میں غلام، ایک نے کہا میں سردار، اگر میں مانتا ہوں تو میری سرداری جاتی ہے، ایک نے کہا میں مانوں گا چاہے میری سرداری چلی جائے۔ ایک کو خدا نے برباد کیا، ہلاک کیا، اور بدر کے گڑھے میں برباد کر کے تباہ و ہلاک کیا اور جہنم کی آگ کا شکار کیا۔ امیہ بن خلف آیا، ہاتھ میں ایک ہڈی، پرانی ہڈی، فتتہا، اسے یوں مسلا، یوں کر کے پھونک مار کے اڑایا، اور کہا تیرا رب اسے زندہ کرے گا وہی رمیم، اسے تیرا رب زندہ کرے گا وہی رمیم، یہ پرانی ہو گئی، بکھر گئی۔ آپ نے کہا ہاں میرا رب اس کے ذرات کو جمع کرے گا اور تجھے بھی اٹھائے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ اور ایک نے مانا، عثمان نے مانا، تو آپ نے فرما دیا اے عثمان سن لے، ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ، اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، میرے جنت کا رفیق تو ہے، تو میرا رفیق تو ہے، میرے جنت کا رفیق تو ہے۔ ابو لہب سردار ہے بنو ہاشم کا، علی ابن ابی طالب بھی بنو ہاشم ہے، اور ابو لہب بھی بنو ہاشم ہے۔ علی ابن ابی طالب کا کوئی رتبہ نہیں ہے، ابو لہب کے مقابلے میں دنیا کے اعتبار سے ابو لہب نے ٹکر لی، میں سرداری نہیں چھوڑ سکتا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے میں دکان کے کاروبار کو اور میں اپنی صدارت اور وزارت کو اگر نبی کے طریقے پر چلاتا ہوں تو میرے تو پلے ہی کچھ نہیں پڑے گا، میں کیسے کروں؟ ارے میرے بھائیوں، کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ پھر کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے اب میں غلام ہوں، اب میں نوکر ہوں، اب مجھے اپنی نہیں کرنی، بیوی بچے کی ضرورت کو نہیں دیکھنا، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے 12 بیٹے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور حال عمر کا یہ ہے کہ اس کا امر، اتنا بڑا بادشاہ آج ساری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ 3 بر اعظم پر جس کا امر چلتا ہے، 3 بر اعظم اس کے قدموں میں جھکا ہوا ہے، اور اس کے گھر کا یہ حال ہے کہ بیٹیاں جب گھر میں آتے ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتی ہیں، میری بیٹی تو نے منہ پہ کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ خادمہ کہتی ہے امیر المومنین کچے پیاز سے روٹی کھائیے، بو آتی ہے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، ارے میری بیٹیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا تھا، لیکن تمہارا باپ دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک عورت آئی، عراق سے چل کے آئی کہ میں امیر المومنین سے وظیفہ منظور کرواتی ہوں۔ آ کے دیکھا تو کچا گھر ہے، پرانا سا، سوچنے لگی یہ تو خود اجڑا ہوا ہے، یہ مجھے کیا آباد کرے گا۔ جب اندر میں آئی تو ایک عورت بیٹھی ہے، سوٹ کو ٹھیک کر رہی، ایک آدمی کنویں میں سے ڈول نکال کے گارے میں ڈال رہا ہے۔ کہنے لگی یہ امیر، انہوں نے کہا ہاں، یہ تو اجڑا پڑا ہے تو میرا کام کہاں سے چلے گا؟ فاطمہ نے کہا اماں ایک گھر اجڑ کر سارے گھر آباد ہو چکے ہیں، ایک اجڑا ہے، سب کی آبادی کے لیے اجڑا ہے۔ کہنے لگی وہ حضرت عمر جو تھے وہ پانی ڈال رہے تھے مٹی میں، تو
اس نے یوں سمجھا یہ کوئی نوکر ہے. کہنے لگے یہ تیرا نوکر کتنا بے شرم ہے, تیری طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے, تو اس سے پردہ کر لینا. تو فاطمہ نے کہا یہی تو امیر المومنین ہے میرا خامن. ہاں یہی تو آج تو کلرک جو ہے امان کا نہیں ہے, ہاں امیر المومنین کہتا ہے اس کو ایک تو یہ تو نوکر ہے, اس سے پردہ کرو. وہ کہتے نہیں یہی تو میرا خامن ہے, یہی تو میرا خامن ہے. اور اللہ نے رتبہ کیا دیا, جب موت آئی اور جنازہ اٹھا اور قبر پہ رکھا تو آسمان سے ہوا چلی اور ایک پرچہ زمین پہ گرا. پرچے کو اٹھایا گیا, اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. ہم نے عمر کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا. میرے بھائیوں, ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم کدھر کو چلتے ہیں. ابو لہب اٹکا, علی جھکے, آپ نے خوشخبری دی یا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی, اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی. اے علی خوش ہو جا, راضی ہو جا, تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے بنایا جائے گا. درجے طے ہو رہے ہیں. یا طلحہ تو یا زبیر, طلحہ اور زبیر ہیں اور جھکتے ہیں, مانتے ہیں. یا طلحہ تو یا زبیر ان لکل نبی حواریًا فی الجنہ وانتما حواریہ فی الجنہ. اے طلحہ اے زبیر, جنت میں ہر نبی کے حواری ہوں گے, میرے جنت کے حواری تم طلحہ اور زبیر ہو. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا. آپ نے کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا. تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق اندر تشریف لے آئے. پھر آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی اندر آئے گا, ابھی ایک جنتی آدمی اندر آئے گا. تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے. میرے بھائیو, جنہوں نے مانا ان کو اللہ نے عزت دی, جنہوں نے ٹھکرایا انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا. آج ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کی عزت اور کامیابی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راحت, امن, چین, سکون نہ ملک میں, نہ مال میں, نہ دنیا کے عہدوں میں, صرف ایک طریقے میں ہے کہ محمد رسول اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی آ جائے.